اور ہم نے اس قرآن میں دلائل کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، مگر وہ مزید دور جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مالک عرش تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے۔ پاکیزہ اور بالاتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو موجودات ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً نہایت بردبار معاف کرنے والا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک نامرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں سنگینی کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں اپنے یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھ لیں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس طرح کی مثالیں بنائی ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے تم خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا،